بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک صاحب نے یہ پوچھا ہے کہ سرکاری ڈیلر جو ہوتے ہیں جو راشن بانٹتے ہیں ان کے یہاں سے کچھ لوگ راشن خریدتے ہیں، وہ لوگ جب سب کو راشن دے دیتے ہیں اور جب بچ جاتا ہے تو اس کو بلیک کر کے بیچتے ہیں، اور بھی مختلف چیزیں انہوں نے بیان کی تھی، جس کا لب لباب یہی ہے سوال کا مقصد کہ ڈیلر کے پاس سے مال کو خریدنا، اناج کو خریدنا، دال، چاول، گیہوں، شکر اور جو کچھ بھی ان کے پاس آتی ہے ان کے پاس سے خریدنا کیسا ہے، جبکہ وہ دھوکہ دیتے ہیں اور سرکار سے اس طریقے سے مال کو لیتے ہیں اور عوام کو دیتے نہیں یا کم دیتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ بہت سارے سوالات تھے جس کا خلاصہ یہی ہے کہ ڈیلر کے پاس سے اس مال کو خریدنا کیسا ہے۔ جواب: مختلف فتاوی جات کے دیکھنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرات مفتیان کرام لکھتے ہیں کہ راشن ڈیلر جو ہوتا ہے یہ باقاعدہ حکومت سے یہ لوگ ان تمام مالوں کو خرید لیتے ہیں اور وہ عوام اور حکومت کے وکیل ہو جاتے ہیں، اپنے تمام پیسوں سے اس تمام مالوں کو خرید لیتے ہیں۔ لہذا وہ خریدنے کے بعد وہ کوٹے کے اگرچہ اصل اعتبار سے مالک تو نہیں ہو جاتے، لیکن چونکہ یہ مال کو خرید لیے ہیں اس لیے یہ تمام مال کے مالک ہو گئے ہیں، اس لیے اس مال کے مالک ہو جائیں گے یہ لوگ۔ لیکن عوام کا حق یہ ہوگا کہ ڈیلر انہیں متعینہ قیمت پر کوٹے کی چینی، دال، آٹا، گیہوں اور جو کچھ اس کے اندر آتا ہے ان تمام چیزوں کو وہ دے، اور جو بھی حقدار لینے آتے ہیں اسے اس کا مطلوبہ کوٹا سرکار کے حکم کے مطابق اس کو دے دیا جائے، اور اگر وہ اس کو نہیں دیتے ہیں، کوٹا ہونے کے باوجود جو ڈیلر ہے یہ اس کا انکار کرتے ہیں، ان کو نہیں دیتے ہیں، باوجود اس کے کہ وہ مطالبہ کرتے ہیں، ان کے پاس موجود بھی ہے، پھر بھی وہ نہیں دیتے ہیں یا دیتے ہیں لیکن کم دیتے ہیں، تو حقدار کو نہ دینے کی وجہ سے یہ ڈیلر خائن ہوگا، خیانت کرنے والا ہوگا، اور اس کو سخت گناہ کہا گیا احادیث کے اندر، لہذا یہ سخت گنہگار ہوگا۔ لیکن اگر کوئی شخص اپنا کوٹا خود لینے کے لیے نہیں آتا ہے اور اب ایسی صورت میں یہ چیزیں بچ جاتی ہے ڈیلر کے پاس، تو ڈیلر کو جو سرکاری حکم کے مطابق اتنے دن بانٹنا ہے یا جو بھی کچھ کرنا ہے اس کو اختیار ہے، وہ اس مال کو قیمت پر کسی بھی شخص کو جس سے چاہے اس کو وہ بیچ دے، اس میں اس کو کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر حکومت کی طرف سے ڈیلر کی اس سلسلے میں گرفت ہوتی ہو تو احادیث کے اندر آیا ہے کہ اس سے احتیاط لازم ہے، اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اب ان تمام مذکورہ تفصیلوں سے یہ بات معلوم ہوئی کہ ڈیلروں کو عوام الناس کا حق مارتے ہوئے چینی، دال، چاول، شکر یا مسالہ جات یا جو بھی کچھ حکومت کے فنڈ سے آتا ہے ان کے پاس، بلیک سے بیچنا فی نفس ہی تو ان کے لیے جائز ہوگا، اس میں کوئی حرج نہیں، اس لیے کہ اس مال کو تو یہ پہلے خرید چکے ہیں، اور عوام کا حق نہ دے کر کسی اور کو زائد قیمت میں بیچ کر کے دوسرے کو دے دینا، اور دوسرے کو دینے کی وجہ سے یہ عوام سے ایک قسم کا فراڈ اور دھوکہ ہوگا جس کا یہ گنہگار ہوگا۔ لیکن چونکہ کوٹے پر اس کی ملکیت اصل اعتبار سے ثابت ہو چکی ہے کہ اس نے سرکار سے یہ مال کو خرید لیا ہے، لہذا
کسی بھی اعتبار سے یہ بیع کا نفاذ تو حکمن ہو ہی جائے گا۔ اور مذکورہ 12 صورت میں جن صاحب نے سوال کیا ہے کہ اس طریقے سے لوگ کرتے ہیں، لہذا اس طریقے سے اس کا خرید و فروخت کرنا یہ تو جائز ہو جائے گا، اس میں کوئی حرج نہیں۔ مختلف فتاوی جات میں مختلف چیزیں لکھی ہوئی ہے، بہر صورت سب کا خلاصہ یہی ہے کہ ڈیلر سے اس مال کو خریدنا جائز ہے۔ اگر کوئی شخص، ہم اور آپ، کسی ڈیلر سے جا کر کے خریدتے ہیں تو یہ خریدنا اس کے لیے جائز ہے، اس لیے کہ عوام کو تقسیم کرنے کے بعد جو کچھ بچ جاتا ہے یا کسی کے نہ لینے کی وجہ سے ڈیلر کے پاس جو کچھ بچ جاتا ہے، وہ ڈیلر اگر اس مال کو کسی کو بھی زائد قیمت پر یا کنٹرول ریٹ میں فروخت کر دے تو دوسرے کے لیے اس کا خریدنا، ہمارے لیے، آپ کے لیے، کسی اور کے لیے خریدنا بلا کراہت جائز ہے۔ لیکن چونکہ اس کے اندر قانوناً جرم ہے، اس کے لیے ڈیلروں کو اس سے پرہیز کرنا چاہیے، اور عوام کے حق میں یہ اس طریقے سے دھوکہ کرتا ہے، بلیک کر کے لوگوں کو نہیں دیتا ہے، تو یہ دھوکہ بازی اور خیانت ہے، جو قانونی اعتبار سے بھی جرم ہے، اور ڈیلر جو ہے سخت گنہگار ہوگا، اور خریدنے والا تعاون علی المعصیت کی وجہ سے گناہ ہوگا۔ میں اگر خریدنے جاتا ہوں تو یہ تعاون علی المعصیت ہے، لہذا یہ گنہگار میں بھی ہوں گا اور گنہگار آپ بھی ہوں گے۔ البتہ ان سب کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر خریدتے ہیں ہم اور آپ تو بیع تو منعقد ہو جائے گی، بیع کے انعقاد میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، بیع منعقد ہو جائے گی، لیکن خریدنے فروخت کرنے والے دونوں کے دونوں مجرم ہوں گے، اور دونوں کا جرم جو ہے الگ الگ اعتبار سے شمار کیا گیا ہے۔ چنانچہ اس کو مختلف فتاوی جات کے اندر نقل کیا ہے، قرآن کے اندر وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، سورہ مائدہ کے اندر آیت نمبر 2 پارہ نمبر 6، اور سورہ بقرہ کے اندر ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، کہ جب حکومت کی طرف سے قانون جرم ہے تو آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ یہ سورہ بقرہ آیت نمبر 195 میں ہے، اور فتاوی ہندیہ میں ہے فَإِن سعر فباع الخباز بأکثر مما سعر جاز بیعہ، اس کے تحت جو لمبی عبارت ہے، فتاوی ہندیہ کتاب البیوع کے اندر الباب العشرون فصل فی الاحتکار، جو زکریا بک ڈپو کا چھپا ہوا نسخہ، اس کی تیسری جلد صفحہ 214 صفحے پر، اور جدید نسخہ اس کی تیسری جلد صفحہ 200 پر اس کو نقل کیا ہے۔ اور مجمع الانہر کے اندر بھی اسی طریقے سے وَلِأَنَّ الثَّمَنَ حَقُّ الْعَاقِدِ فَلَا يَنبَغِي لَهُ أَن يَعْتَرِضَ لِحَقِّهِ، اس کے تحت جو مجموع الانہر کتاب الکراہیت چوتھی جلد 215 صفحے پر کوئٹہ کا چھپا ہوا نسخہ، محیط برہانی کے اندر بھی اسی طریقے کی کچھ تھوڑی سی عبارت وَلِأَنَّ الثَّمَنَ حَقُّ الْبَائِعِ لِأَنَّهُ يُقَابِلُ مِلْكَهُ، اس کے تحت جو نقل کیا محیط برہانی الفصل الخامس والعشرون، اس کے تحت جو 8ویں جلد 268 صفحے پر اس کو نقل کیا ہے۔ ملتقى الابہر کے اندر بھی اسی طریقے سے ہے وَيَكْرَهُ تَسْعِيرُ إِلَّا إِذَا تَعَدَّى، اس کے تحت جو نقل کیا ہے چوتھی جلد صفحہ 25 پر جو کوئٹہ کا چھپا ہوا ہے، اور مختلف فتاوی جات کے اندر ہے۔ فتاوی ہندیہ کی تیسری جلد 213 صفحے پر بھی ہے، اور فتاوی محمودیہ کے بعد حصے میں بھی اس کو نقل کیا ہے۔ ڈھابیل کا جو چھپا ہوا نسخہ اس کی 16ویں جلد 164 صفحے پر، فتاوی رحیمیہ چھٹی جلد 278 صفحے پر، کتاب النوازل کی جو ہے 10ویں جلد صفحہ 368 78 69 پر اس کو 78 78 اور 79 80 پر اس کو نقل کیا ہے، اور فتاوی قاسمیہ کے اندر بھی اس کو نقل کیا ہے 19ویں جلد صفحہ 335 پر اس کو نقل کیا ہے۔ اسی طریقے سے محقق و مدلل جدید مسئلہ جو عقل کنواں سے چھپا ہوا ہے، اس کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ کتاب البیوع دوسری جلد کے اندر صفحہ 301 پر مسئلہ نمبر 236 کنٹرول راشن کا مال بلیک میں فروخت کرنا اس کو نقل کیا ہے۔ اور مولانا خالد سیف اللہ رحمانی نے بھی اس کو بڑی تفصیل کے ساتھ نقل کیا ہے کہ بلاک سے راشن کا سامان خریدنا، بلاک سے راشن کا سامان خریدنا، کتاب الفتاوی
5वीं जिल्द सफ़ा 278 पर हज़रत ने नकल किया है तिजारत से मुतालिक सवालात में। और हज़रत मुफ्ती रशीद अहमद साहब ने भी अहसनुल फतावा के अंदर नकल किया है। अहसनुल फतावा 6ठी जिल्द 549 सफ़े पर डिपो होल्डर मुकर्ररा कीमत का पाबंद है, इसके तहत हज़रत नकल किया है। इन तमाम का खुलासा कलाम ये निकला कि डीलर अगर हमसे और आपसे वो बची हुई कीमत को ब्लैक में बेचता है तो हमारे लिए और आपके लिए उसका ख़रीदना तो जायज़ है, बै मुनक़िद हो जाएगी, लेकिन चूँकि हुकूमत की तरफ से ये कानूनन जुर्म है और हम जो है इसको ताउन अलल मासियत पर उसकी मदद कर रहे हैं, लिहाजा हम और आप गुनहगार होंगे, बहर सूरत बै तो मुनअक़िद हो जाएगी। मज़कूरा जहाँ जहाँ का हवाला मैंने दिया है, आप उन तमाम हवाला जात को देख सकते हैं।